یوسف, آپ کی کمپائلیشن میں گرہ بندی عموماً غالب کی رہی ہے, اس میں یہ کیوں؟ اس خاص طور پہ اس غزل میں ساشا, کیونکہ غالب خود ہی کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, اور بات بھی دلی کی تھی, تو میں نے یہ گرہ بندی اس میں جرت کی, کیونکہ کوئی اور شاعر, میں نے کوشش کی تھی شروع میں کہ اس طرح کی اگر قوالی فارم میں غالب کو کیا جائے تو کسی اور شاعر, تو کوئی یقین کریں آپ کہ کوئی بالکل پاس نہیں بیٹھتا تھا. تو میں نے اس کے بعد کبھی جرت ہی نہیں کی, لیکن یہ یہاں ایک کچھ ایسا ایک سلسلہ بن گیا, تو میں نے کمال ہے. میرا خیال ہے اور بھی ہمارے بہت سارے بڑے نام پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تب آپ کس سے بات کریں گی؟ ڈاکٹر عما عادل. بزرگان اس لائق کے ساتھ احترام سے اجازت کے ساتھ, ایک زمانہ تھا خواتین و حضرات کہ کہا جاتا تھا کہ جس شاعر کا کلام فقیر گلیوں میں اور بالا خانوں میں مطربانائیں اور مغنیائیں خوشرو اور خوشگلو گائیں وہ کبھی مرتا نہیں ہے. آج کے زمانے کے متعلق اگر میں یہ کہوں کہ جو شاعر میاں یوسف صلاح الدین کے ہاتھ آ جائے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. میاں صاحب نے جو آج یہ محفل سجائی ہے, اس کا اگر سرا آپ پکڑیے تو جا کے 15 فروری 1869 3 پہر گئے دن کو جا ملتا ہے, اور ایک ایسا سانحہ جو کہ بلی ماراں کے محلے اور کوچہ قاسم جان کی ایک حویلی کی دیوڑی سے متصل ایک خوابگاہ میں پیش آیا, جبکہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب اس دنیا سے رخصت ہوئے. قصہ کچھ یوں ہے کہ میاں صاحب نے ابتدا میں بہت پتے کی بات کہی, اور وہ پتے کی بات یوں ہے خواتین و حضرات کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شاعر ہے جس کا محاورہ رندانہ, انداز قلندرانہ اور سارا فلسفہ صوفیانہ ہے. اور خواتین و حضرات عرض یہ کرنی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑا فنکار اپنے دور کی آواز ہوتا ہے, مگر اگر بہت بڑا فنکار ہو تو اس کا دور اس کی آواز کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ چند ہی شاعروں کو نصیب ہوا, اور ان میں یقیناً غالب کا نام شامل ہے. آپ کو شاید سب کو پتہ ہی ہے کہ 1850 میں غالب دربار ظفر کے ساتھ منسلک ہوئے اور ان کو تاریخ نویس بنایا گیا. 1854 میں خاقانی ہند استاد ذوق کی وفات ہوئی تو انہیں شاہ کا استاد مقرر کیا گیا, اور بہادر شاہ ظفر سے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیے آپ کے اور آپ کے استاد کے درمیان کیا ربط ہے؟ تو انہوں نے کہا ملے ہیں دو مرشدوں کو, ملے ہیں دو مرشدوں کو قدرت حق سے دو طالب, ملے دو مرشدوں کو ہیں قدرت حق سے دو طالب, نظام الدین کو خسرو سراج الدین کو غالب. اور آخری بات ایک فنکار کے بارے میں ضرور کچھ کہنا چاہتا ہوں. راحت, تم ماشاءاللہ اس میں بامسمہ ہو, سماعتوں کے لیے راحت, نام راحت, ذوق کی تسکین کے لیے راحت. اور ایک بات بتاؤں, جو کام تم آج کر رہے ہو اس پہ کچھ لوگ معترض بھی ہوں گے, مگر میں ایک بات بتا دوں, وہ سما کی تکرار ہو یا ردیف کی تکرار, دونوں انتہائی موضوع ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ جو غزلیات یوسف صاحب نے چنی ہیں وہ سر طویل غزلیات ہیں, 2 غزلیں اور 6 غزلیں ہیں, جس میں ردیف کی تکرار اس عمدگی کے ساتھ سما کی تکرار میں ضم ہوئی ہے کہ لطف دوبالا ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے پوچھوں کہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے زندہ رود, اس میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ جب علامہ صاحب غالب کے مزار پہ گئے تو وہاں کیا ہوا. یہ اس وقت گئے جب نظام الدین اولیاء کے مزار پر انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی, اور اس کے بعد انگلستان میں تعلیم کی خاطر گئے تو غالب کی تربت پہ پہنچے اور دوستوں کو کہا کہ آپ باہر ٹھہریے, اور یہ تنہا تربت کے پاس رہے. کچھ دیر کے بعد جب نکلے تو تربت کو بوسہ دیا اور باہر آ گئے. اپنے اشعار میں انہوں نے غالب کو گوئٹے سے کمپیئر کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو تمہارا ساتھی ہے وہ وہمر میں دفن ہے, جرمنی میں, گوئٹے کے متعلق. اور میری ایک اپنی تجربہ ہے کہ آخری ایام میں
جب مجھے انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ بعض اوقات استغراق کی کیفیت میں چلے جاتے تھے. کبھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے رومی کے ساتھ اور کبھی غالب کے ساتھ. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جو تجربات ہوتے ہیں, خواہ آپ انہیں روحانی کہیں یا نہ کہیں, مگر وہ تجربات ضرور ہوتے ہیں. اور اسی قسم کے جو شاعر ہیں انہیں شاید خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے. مجھے غالب کا ایک شعر بار بار یاد آتا ہے, وہ یہی ہے, کاوے کاوے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. جی ہاں, اب یو فون کی نئی سم خریدنے یا یو فون کے نیٹ ورک پر منتقل ہو کر حاصل کریں پورے 3 مہینے کے لیے تمام نیٹ ورکس پر لاتعداد مفت SMS اور 1000 تک منٹس بالکل مفت. ہماری اگلی جو غزل ہے یہ ہم جو ہجر میں دیواروں در کو دیکھتے ہیں. میں یہ یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ میری والدہ نے مجھے, جب میں یہ غالب کی البم ہم سوچ رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تم ضرور اس کو, ان کی بڑی فیوریٹ غزل تھی. اور میں نے اپنی زندگی میں اگر علامہ سے میں شناس ہوا تو وہ آف کورس اپنے والد اور اس کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, لیکن غالب مجھے اپنی والدہ سے ملا. اور میں یہ چاہوں گا اگر راحت اجازت دیں کہ یہ جو ہم نے البم کی ہے جس کا ہم نام انشاءاللہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ دل سے تیری نگاہ, یہ میری والدہ کو ڈیڈیکیٹ کریں. تھینک یو. بسم اللہ.